نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ السمیع العلیم سمیع البصیر۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، لے گیا تاکہ اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ معراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آ رہا ہے، اس لیے کہ معراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصی کے گرد گھومتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات مسجد اقصی میں نماز پڑھائی تھی۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے مکہ شریف سے مسجد اقصی شریف، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں واپس گیا نا تو کفار نے چونکہ مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں۔ جب انہوں نے سوال و جواب شروع کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصی کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا، میں دیکھتا جاتا اور بتاتا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی آئے اور ایک دفعہ مسجد اقصی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ گئی، حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لے تو وہاں رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ مسجد اقصی کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابیہ نے عرض کی کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنا کتنا بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے۔ تو وہ صحابیہ عرض کرنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو وہاں جا نہیں سکتی مگر میرا دل بہت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تو وہاں جا نہیں سکتی لیکن تیرا دل کرتا ہے تو وہاں تیل ہی بھجوا دے، جس مسجد میں حاضری لگوانے کی بات فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہو تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا، ایک مسجد حرام کی طرف، دوسرا مسجد نبوی کی طرف اور تیسرا مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کے لیے۔ آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین یعنی مسجد اقصی، ہم فلسطین سے کس لیے محبت کرتے ہیں؟ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے اور سرزمین انبیاء علیہ السلام کی سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی
اور جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا، جس کا نام بعد میں وادی النمل چونٹیوں کی وادی رکھا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے ایک حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں حضرت مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ ہی ہے۔ قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام باب اللد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے، یعنی قیامت کے دن جہاں پر سب مسلمانوں کو جمع کیا جائے گا۔ اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس لائے گئے۔ فلسطین کو نماز کی فضیلت کے بعد مسلمانوں کا اول قبلہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آقا مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس کو کعبہ شریف یعنی مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش ہوا وہ مسجد آج بھی قبلتین کہلاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، میں نے پھر عرض کی کہ اس کے بعد کون سی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے، اور فرمایا تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے یہی نماز ادا کر لے، یہی وہ مسجد ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر فاروق اعظم کا چل کر جانا اور یہیں جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین،
جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے، بلاد فلسطین کو، اور زیتون سے، اور طور سینین کو، مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے، سے استدلال کیا۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، یہیں پر پڑھی جانے والی نماز، ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے: ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار پھر سے طیبہ